کسی کو گیتا میں بھگوان نہ ملا، کسی کو قرآن میں اللہ نہ ملا، اسے مرنے کے بعد کیا خدا ملے گا جسے انسان میں انسان نہ ملا؟ آپ سب سے میں اپنے متعلق جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا۔ کوئی خامی ہو تو بتائیں، اصلاح کی غرض سے ایک نصیحت بھی کرتے جائیں۔ زندگی مسلسل سفر کا نام ہے، ایک سفر ختم ہوتا تو دوسرے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کبھی سفر سکون اور اطمینان سے سرشار ہوتا ہے تو کبھی خوف اور ڈر سے بھرا ہوا، کبھی خوشیوں اور راحتوں سے دامن بھر جاتا ہے، تو کبھی تکلیف اور پریشانیاں گھیر لیتی ہے۔ زندگی تو اسی طرح اپنا رخ بدلتی رہتی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے کب کیا رد عمل دیا؟ دکھ، تکلیف، پریشانی، ڈر اور خوف کے وقت واویلا کیا، یا صبر کرتے ہوئے رب کے سامنے جھک گئے؟ خوشی، راحت، آسانی، سکون اور اطمینان میں کھو کر رب کو بھول بیٹھے، یا شکر ادا کرتے ہوئے رب سے جڑے رہیں؟ 4 دن کسی کی بھرپور توجہ پا کر ہواؤں میں اڑنے سے غریز کریں، کیوں نہ کہ وہی شخص آپ کو اگلے 4 دن میں زمین پر بھی پٹک سکتا ہے۔ اللہ پر توکل کریں۔ اللہ پر توکل کر کے دیکھو تو دنیاوی مسائل ختم ہو جائیں گے اور زندگی و آخرت میں کامیابی ہوگی۔ خدا تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے بچائے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ مجھے لگتا تھا کہ الفاظ ہماری حالات، کیفیت اور ہمارے احساسات بیان کر سکتے ہیں، مگر نہیں، میں غلط تھا۔ الفاظ نہیں کر سکتے۔ ہمارے حالات کو سمجھنے کے لیے اور ہمارے احساسات کو محسوس کرنے کے لیے انسان پر خود یہ کیفیت گزرنا شرط ہے، ورنہ آپ لمبے لمبے تحریر ہی کیوں نہ لکھ لیں۔ پڑھنے والے کو ناول اور دیکھنے والے کو فلم کی طرح لگے گا، درد محسوس نہیں کر پائیں گے وہ۔ اللہ نے بڑا صبر رکھا ہے انسان میں، مگر آزمائش سب کی ایک سی نہیں ہوتی۔ اللہ کسی کو اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا، نہیں اس کے صبر کا امتحان اس کی ہمت سے زیادہ لیتا ہے۔ وہ اپنے جس بندے کو اپنے جتنا قریب کرنا چاہتا ہے اس کے مطابق اس کا امتحان لیتا ہے۔ ان کی صبر کی پیمانے ٹوٹنے سے پہلے انہیں تھام لیتا ہے۔ روتی ہوئی آنکھوں کو خشک کر دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، بے سکون روح کو قرار دے دیتا ہے۔ وہ ہرگز ضائع نہیں کرتا اپنے بندے کا ایک بھی آنسو، اور دعا وہ تھام لیتا ہے، سنوار دیتا ہے، مگر ہرگز اکیلا نہیں چھوڑتا۔ صبر بنائے رکھو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اپنے غصے کے لمحوں میں سخت ہو جاتا ہوں۔ کبھی کبھی میں تکلیف دہ باتیں کرتا ہوں اور کبھی میں خاموش اور پر اسرار ہو جاتا ہوں۔ لیکن جو لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں ان کے لیے میں بہت خوش مزاج ہوں۔ میرے آنسو بہنے پر میں کمزور ہو جاتا ہوں، لیکن جب بات میری عزت اور وقار کی ہو تو میں ضدی ہو جاتا ہوں۔ میں آسانی سے معاف کر دیتا ہوں، لیکن بھولنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے۔ میں کبھی کبھار جان بوجھ کر انجان بنتا ہوں تاکہ سکون سے زندگی گزار سکوں۔ میں اکثر ان باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہوں جو میرے بارے میں کہی جاتی ہے، اور میں مغرور نہیں ہوں جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں،
بلکہ میرے تعلقات میں حد مقرر ہے۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جب تک ہم زمین پر ہیں کوئی موقع آخری نہیں ہے، کوئی اسٹیشن آخری نہیں ہے اور کوئی ریل آخری نہیں ہے۔ زندگی خوبصورت اور حیرت انگیز موقع سے بھری ہوئی ہے جو بغیر ملاقات کے، بغیر کسی فکر کے اور پیشگی غور کیے بغیر آتے ہیں۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ زندگی ایک خوبصورت احساس ہے محبت بانٹنے والوں کے لیے، لیکن محبت بانٹنے والے شاید کم ہوتے جا رہے ہیں کہ زندگیوں میں تلخیوں نے جگہ لینی شروع کر دی ہے۔ آپ کے 2 میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہاں میں محبتوں کو فروغ دیں۔ زندگی آپ کو بہت خوبصورت نظر آئے گی اگر آپ اس کو مثبت پہلوؤں سے سوچنا شروع کر دیں۔ کھوئی ہوئی چیزوں سے زیادہ پائی ہوئی نعمتوں کا شکر کیجیے۔ برے رویوں کو فراموش کر کے خوشی سے سرشار لمحوں کو محسوس کرنا سیکھیے۔ مشکلات کی بجائے ان کے اندر سے پیدا ہونے والی آسانیوں سے سرور حاصل کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غمگین رہنا چھوڑ دیں۔ غم انسان کی زندگی کو دماغ کی طرح چاٹ کر ختم کر دیتا ہے، اس لیے خود بھی خوش رہیے اور اپنے ماحول کو بھی خوشگوار بنائیے۔ انسان کو توڑنے، جوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے محبت۔ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کی پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ نئی بلندیوں کو ضرور چڑھیے لیکن ایسی اونچائیوں سے بچیے جہاں سے دوسرے لوگ چھوٹے نظر آئیں۔